نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں، بالخصوص اسٹیج پر تشریف فرما جگر گوشہ سرور ملت حضرت صاحبزادہ غلام مصطفیٰ صاحب نقشبندی مجددی زیدہ مجدہ صاحبزادہ والا شان حضرت صاحبزادہ جنید سرور نقشبندی مجددی حافظہ اللہ، دیگر سامعین ذی وقار، ہمارے بھائی برادر مکرم علی امجد صاحب اور ان کے برادران کے زیر انتظام اس محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو موضوع مجھے حکم دیا گیا، خصائص مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن و سنت کی روشنی میں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ وہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے۔ منہم من قلم اللہ ورفع بعضهم درجات، ان میں سے کچھ وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا اور ہم کلامی کا شرف عطا کیا، ورفع بعضهم درجات، اور ان میں سے ایک رسول ایسے ہیں جن کے درجے باقی رسولوں پر بلند کیے گئے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے یہ اصول دیا کہ بحیثیت رسول تمام رسول اعظام برابر ہیں، لیکن درجوں کے اعتبار سے رسولوں کے مقامات کے اندر فرق ہے، اور بعض رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے بعض رسولوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ اور پھر یہ اصول بھی قرآن نے دیا کہ بعض رسول ایسے بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہم کلامی کا شرف عطا کیا، ان میں حضرت آدم علیہ السلام ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، اور خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی بھی شامل ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہم کلامی کا شرف بخشا ہے۔ اور تیسری بات قرآن نے یہ بتائی کہ ایک رسول ایسے ہیں جن کو سارے رسولوں پر درجات عطا کیے۔ رسولوں کے آپس میں درجات کا فرق ہے، لیکن ایک رسول ایسے ہیں جن کے درجوں کو سارے رسولوں پر بلند کیا۔ وہ رسول کون ہے؟ خود قرآن مجید کے اندر نام ذکر نہیں کیا گیا کہ وہ رسول کون ہیں جن کے درجے سارے رسولوں پر بلند کیے گئے۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ اگرچہ یہاں نام ذکر نہیں ہے کہ کون رسول ہے جن کے درجے سارے رسولوں پر بلند ہے، لیکن یہ بات اتنی معروف ہے، مشہور ہے کہ سارے نبیوں پر جب فضیلت اور عظمت کی بات ہوگی، نام موجود نہ بھی ہو تو آقا کریم کی ذات مراد ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کا بھی امام بنایا، رسولوں کا قائد بنایا، اور پھر قرآن نے یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درجوں کو سارے رسولوں پر بلند کیا۔ ان درجوں کی تعداد کیا ہے جو باقی رسولوں پر بلند کیے گئے؟ وہ 1,00,000 درجے ہیں، 2,00,000 ہیں، 5,00,000 ہیں، 10,00,000 ہیں، کتنے درجے ہیں؟ تو قرآن نے تعداد بیان نہیں کی، اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ گنتی کا کوئی ایسا عدد نہیں بنا،
کوئی ایسا ہندسہ نہیں بنا، کوئی فگر نہیں بنی جو نبی علیہ السلام کے درجات کو بیان کر سکے۔ کائنات انسانیت میں کوئی ایسا ترازو نہیں ہے جو نبی علیہ السلام کی عظمتوں کو تول سکے، کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں اور شانوں کو تول سکے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص، ان میں سے پہلی بات یہ عرض کروں کہ خصائص کہتے کس کو ہیں؟ خصائص جمع ہے خصوصیت کی، اور خصوصیت سے مراد آپ جانتے ہیں کسی بندے کا وصف، اس کی خوبی کو اس کی خصوصیت کہا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیات ہیں وہ دو اعتبار سے ہیں، ایک ہے نبیوں کے مقابلے میں اور ایک ہے امت کے مقابلے کے اندر۔ نبیوں کے مقابلے میں نبی علیہ السلام کے خصائص کا مطلب یہ ہے کہ وہ خصوصیت صرف آقا کریم کی ذات میں پائی جاتی ہے، آپ کے علاوہ کسی نبی کی ذات میں وہ خصوصیت موجود نہیں ہے۔ اور امت کے مقابلے میں خصوصیات سے مراد یہ ہے کہ وہ خصوصیت آپ کی ذات میں ہے، آپ کی امت کے کسی فرد کے اندر وہ خصوصیت نہیں پائی جاتی۔ نبیوں کے مقابلے میں خصوصیت کہ نبی علیہ السلام خاتم النبیین ہے، یہ ایسی خصوصیت ہے جو صرف آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، باقی کسی نبی اور رسول کو حاصل نہیں۔ امت کے مقابلے میں خصوصیت نماز تہجد ہم پر فرض نہیں ہے لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض ہے۔ زکوٰۃ ہم پر فرض ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض نہیں ہے۔ صوم وصال کی یعنی مسلسل روزوں کی ہمیں اجازت نہیں ہے لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصال رکھتے تھے، یہ ان کی خصوصیت تھی۔ تو اس طرح اتنی خصوصیات ہیں آقا کریم کی کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ لا مقصور بھی ہے لا معصور بھی ہے۔ لا مقصور ہے کہ ان میں کمی کوئی نہیں، اور لا مقصور ہے کہ ان کا شمار نہیں کیا جا سکتا، گنا نہیں جا سکتا۔ اور پھر نبی علیہ السلام کی خصوصیات کے حوالہ سے یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایک نبی کی ذات میں کوئی کمال پایا جائے اور وہی کمال آقا کریم کی ذات میں ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ نبی علیہ السلام کی خصوصیت نہیں بنتی، بلکہ اس کمال کو اگر اس نبی کی ذات میں اور پھر حضور کی ذات میں دیکھا جائے تو نبی علیہ السلام کی ذات میں وہ کمال باقی نبیوں سے بڑھ کے نظر آئے گا۔ میں اس کی مثال عرض کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر عصا مارا تو اللہ تعالیٰ نے اس پتھر سے پانی کے 12 چشمے جاری کیے۔ قرآن نے اس معجزے کا ذکر کیا ہے۔ اب پتھر کے اندر پانی پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا کمال یہ تھا کہ آپ نے لاٹھی مار کے پتھر مار کے پانی سے 12 چشمے جاری کیے، پتھر سے پانی کے 12 چشمے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یہ ہے کہ پتھر میں تو پہلے پانی موجود ہوتا ہے۔ کمال موسیٰ علیہ السلام کا یہ تھا کہ عصا مارا تو پانی کے 12 چشمے جاری ہوئے۔ سرکار کا کمال یہ ہے کہ اپنی 5 انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری فرمائے ہیں۔ تو فرمایا کہ ایک نبی کی ذات کے اندر اگر کوئی کمال دیکھو اور وہی کمال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نظر آئے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ نبی علیہ السلام کی خصوصیت نہیں، حضور کی ذات میں وہ کمال باقی نبیوں سے بڑھ کے نظر آئے گا۔ میں ایک اور مثال عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا، آپ کا یہ معجزہ ہے، لیکن کس کو زندہ کیا؟ انسانوں کو۔ انسانوں کے اندر پہلے سے روح موجود ہوتی ہے۔ آپ کا کمال یہ تھا کہ آپ نے اس روح کو لوٹایا، اللہ کے حکم سے لوٹایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پتھروں کو زندہ کیا، پتھر ہاتھ میں پکڑے تو پتھروں نے کلمہ سنانا شروع کر دیا۔ آقا کریم نے درختوں کو زندہ کیا، درختوں میں روح نہیں ہوتی، درختوں کو زندہ کیا، درختوں نے کلمہ پڑھ کے سنایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہر نبی کی ذات سے بڑھ کے نظر آتا ہے۔ اور تیسری بات اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کو جو ملا وہ ان سے ملا اور جو ان کو ملا وہ کسی کو نہیں ملا۔ تو نبی علیہ السلام کے خصائص اتنے ہیں کہ بے شمار ہیں جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت غزالی زماں فرماتے ہیں آقا کریم کی ذات کے اندر نقص اور کمی کا تصور وہی کر سکتا ہے
جس کے نزدیک یا تو عطا کرنے والے کی عطا میں کمی ہے یا جس کو عطا کیا ہے اس میں قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، جب اللہ کی عطا میں کمی کوئی نہیں اور آقا کریم کو عطا کیا ان میں قبول کرنے کی استعداد بھی ہے، صلاحیت بھی ہے، تو رب نے جو کائنات کا کمال تھا، جو عظمت تھی، ہر عظمت اور ہر کمال اپنے نبی کو عطا فرمایا ہے۔ اب وہ خصائص ہیں کیا؟ پہلی خصوصیت آقا کریم کی کہ جو پاکیزہ نسب اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، اتنا خوبصورت اور پاکیزہ اور ستھرا نسب کسی کے حصے میں نہیں آیا۔ نسب کہتے ہیں آباء و اجداد کو، آقا کریم کے آباء و اجداد کتنا خوبصورت اور ستھرا نسب ہے نبی علیہ السلام کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری والدہ حضرت آمینہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا سے لے کر حضرت حوا تک، اور میرے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک جتنے مرد اور جتنی عورتیں ہیں وہ سارے موحد تھے، اللہ کی توحید کو ماننے والے تھے۔ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو بت پرست و مشرک ہو۔ بعض محدثین نے لکھا کہ نبی علیہ السلام کے سلسلہ نسب میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت آدم تک اور حضرت آمینہ طیبہ طاہرہ سے لے کر حضرت حوا تک 500 مرد اور 500 عورتیں بنتی ہیں۔ ان سب کا آپس میں نکاح ہوتا رہا اور نکاح سے وہ سلسلہ آگے بڑھا۔ کوئی بھی بت پرست نہیں تھا، مشرک نہیں تھا، کوئی ان میں سے ایسا نہیں تھا جو اللہ کی توحید کا قائل نہ ہو۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا، پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا۔ جن پشتوں میں میں رہا وہ بھی پاک تھی اور جن رحموں میں میں رہا وہ سارے پاک تھے، اللہ کی توحید کو ماننے والے تھے۔ آج بہت سے لوگ ہیں جو نبی علیہ السلام کے والدین کریمین کے ایمان میں شک کرتے ہیں، اور ان کا پہلا سوال یہ ہے کہ جب نبی علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے حضور کے والدین دنیا سے تشریف لے گئے تو پھر ان کا ایمان کیسے ثابت ہوا؟ یا تو ان کا مطالعہ نہیں ہے، یہ پڑھا ہے تو تعصب برتا، جبکہ حدیث میں موجود ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں اپنے والدین کی قبروں پہ حاضر ہوا، اللہ نے میرے لیے میری والدہ کو زندہ فرمایا اور انہوں نے مجھے کلمہ پڑھ کے سنایا، کلمہ پڑھ کے سنایا۔ اور اسی طرح حضور کے والد گرامی وہ موحد تھے، توحید پرست تھے، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے والے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس جبریل آئے اور جبریل نے مجھ سے آ کر کہا ان اللہ یقرئک السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرماتا ہے، اور رب فرماتا ہے کہ حبیب پیارے میں نے آگ حرام کر دی ہے ہر اس پشت پر جس میں آپ رہے، ہر اس بطن پر جس نے آپ کو اٹھایا، ہر اس گود پر جس میں آپ پلے، ان پر میں نے جہنم کی آگ حرام کر دی ہے۔ امام سیوطی رحمت اللہ علیہ نے نبی علیہ السلام کے والدین کے ایمان پر 10 رسالے لکھے۔ کتنے؟ 10 رسالے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ مجھے 75 مرتبہ جاگتی آنکھوں سے نبی علیہ السلام کا دیدار ہوا ہے۔ فرماتے خواب میں کتنی مرتبہ دیکھا؟ فرمایا وہ تعداد مجھے یاد ہی نہیں ہے، اتنی کثرت سے میں نے نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا۔ وجہ پوچھی گئی کہ آپ کو یہ اعزاز کیسے ملا؟ فرمایا اس لیے کہ میں نے نبی علیہ السلام کے والدین کے ایمان کو ثابت کرنے کے لیے 10 رسالے لکھے۔ امام سیوطی ایک مثال دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے والدین مومن نہیں ہیں، فرماتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ جس نے حضور کو دودھ پلایا اللہ نے اس نسبت سے اسے بھی ایمان کی دولت عطا کر دی۔ 4 دایا ہیں جنہوں نے سرکار کو دودھ پلایا۔ سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی والدہ، پھر حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد، اور 5ویں حضور کی والدہ کے علاوہ 4 دایا، 5ویں حضرت سویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے ہیں یہ جو 4 دایا ہیں جنہوں نے حضور کو دودھ پلایا، حضور کی رضاعت کی نسبت سے اللہ نے ان کو ایمان کی دولت عطا کر دی۔ تو پھر حضور کے والدین جن کے بطن میں حضور پلے اور جن کی پشت میں نبی علیہ السلام رہے،
ان کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت کیسے نہیں عطا کی ہوتی؟ میں ایک عقلی مثال عرض کرتا ہوں. قرآن ذکر کرتا ہے حضرت یونس علیہ السلام کا کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 40 دن رہے. کتنے؟ 40 دن. اور وہ مچھلی کے بارے میں خود نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ مچھلی جنت میں جائے گی جس کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام رہے. بعض جانوروں کا ذکر حدیث میں موجود ہے، جس طرح حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے، حضرت اصحاب کہف کا کتا ہے، اور حضرت یونس علیہ السلام کی وہ مچھلی جس کے پیٹ میں وہ رہے. تو وجہ بیان کی کہ چلے بات سمجھ آتی ہے کہ اصحاب کہف کا جو کتا تھا وہ ولیوں کی سنگت میں وہاں بیٹھا رہا، اور حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی وہ اللہ کا معجزہ تھا، اللہ کی آیات میں سے تھا. لیکن جہاں بات سمجھ نہیں آئی کہ مچھلی جنت میں کیوں جائے گی، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی چونکہ اس کے پیٹ میں رہے اور اس مچھلی سے اللہ کے نبی کا وجود مس ہوا، تو رب اس مچھلی کو جنت میں داخل کرے گا. تو اسی بنیاد پر محدثین کہتے ہیں جس مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام 40 دن رہے وہ جنت میں جائے، اور آقا کریم جس ماں کے بطن میں 9 ماہ رہے ان کے جنتی ہونے میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ فرمایا اتنا پاکیزہ نسب، اتنا خوبصورت نسب اللہ نے اپنے حبیب کو عطا کیا، اتنا ستھرا کہ سارے موحد توحید پرست اللہ کی توحید کو ماننے والے تھے. دوسری خصوصیت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ نبی علیہ السلام سے پہلے جتنے انبیاء اور رسول ہیں ولادت ان کی بھی ہوئی، لیکن یہ حضور کی خصوصیت ہے کہ نبی علیہ السلام کی ولادت بذات خود ایک معجزہ ہے، کیونکہ ایسی ولادت کائنات میں کسی کی نہیں ہوئی اور اس کے بعد میں بھی نہیں ہوگی. کیسی ولادت تھی کہ نبی علیہ السلام کا یوم میلاد تو بعد میں آتا ہے، اس سے پہلے جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت سے یہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ کے بطن میں منتقل ہوتا ہے، تو شیخ ایک محقق فرماتے ہیں یہ جمعے کی رات تھی. کون سی جی؟ جمعے کی رات. اور اسی بنیاد پر حضرت امام قسطلانی کہتے ہیں جمعے کی رات لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے. کیوں؟ فرمایا جمعہ کی رات کے اندر اللہ کے حبیب کا نور اپنی والدہ کے بطن میں منتقل ہوا، اور اللہ کے حبیب وہ ہیں جن کی وجہ سے لیلۃ القدر کو عظمت ملی ہے. تو فرمایا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جمعے کی رات وہ رات ہے جس میں حبیب اللہ کا نور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت سے بطن آمنہ میں منتقل ہوا. اس وقت کی برکتیں یہ ہیں. شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں مشرق کے جانور مغرب کے جانوروں کو، مغرب کے جانور مشرق کے جانوروں کو، سمندر کی مچھلیاں، چوپائے جانور، ایک دوسرے کو اللہ نے ان کو قوت گویائی دی، وہ بولے اور بول کر ایک دوسرے کو مبارکباد دی کہ تمہیں مبارک ہو، نبیوں کے امام کائنات میں جلوہ گر ہونے والے ہیں. آقا کریم کی جو ولادت ہے وہ خصائص مصطفیٰ میں سے ہے کہ ایسی ولادت کائنات میں کسی نبی اور رسول کی نہیں ہوئی. کیسی ولادت تھی؟ حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب آیا تو میرے سامنے ایک سفید چادر کو تانا گیا، آسمان تک ایک سفید چادر، اور اس سفید چادر میں نے خواتین کو نکلتے ہوئے دیکھا. ایک خاتون سے پوچھا وہ کون ہے، تو جواب ملا کہ وہ آسیہ فرعون کی زوجہ جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں. دوسری کون ہے؟ حضرت مریم بنت عمران، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ. اور پھر فرماتی ہیں کہ 7 جنت کی حوروں کا ایک پورا لشکر تھا. میں نے ان سے پوچھا کہ تم کیوں آئی ہو، تو انہوں نے کہا کہ آپ کے گھر میں نبیوں کے امام تشریف لا رہے ہیں، ہم آپ کی خدمت کے لیے اللہ نے ہمیں آپ کے پاس بھیجا ہے. پھر حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہے جس وقت حضور کی ولادت ہوئی نبی علیہ السلام سجدے کی حالت میں تھے، دونوں انگشتیں شہادت آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی، اور نبی علیہ السلام کی زبان پر ایک ہی لفظ تھا، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی. یا اللہ میری امت کو بخش دے، یا اللہ میری امت کو بخش دے، یا اللہ میری امت کو بخش دے. اسی لیے تو ہم میلاد منا کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں
کہ اس شفیق اور کریم نبی کے ساتھ ہماری نسبت کو جوڑا ہے جو دنیا میں آئے تو امت کی مغفرت کی دعائیں مانگتے ہوئے. اور حضرت آمینہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہے نبی علیہ السلام میری نظروں سے اوجھل ہو گئے. کچھ دیر بعد حضور آئے تو حضور کے ننھے ہاتھوں میں 3 چابیاں پکڑی ہوئی تھی. کتنی؟ 3 چابیاں. فرماتی ہے میں سوچنے لگی یہ کنجیاں کیسی ہیں، چابیاں کیسی ہیں. تو مجھے غیب سے ندا دے کر کہا گیا ایک چابی ہے نبوت کی، ایک چابی ہے کائنات کے ہر قسم کے نفع کی، ایک چابی ہے تکوینی نظام کی، سورج چاند اس سارے نظام کی چابی ہے. اے آمنہ ہم نے یہ تینوں کنجیاں اسی وقت اپنے حبیب کو عطا کر دی ہیں جب وہ اپنی ماں کی آغوش میں ہے. پھر فرماتی ہے پھر نبی علیہ السلام میری نظروں سے اوجھل ہوئے. کچھ دیر بعد حضور آئے تو سبز رنگ کا ریشمی کپڑا حضور کے ہاتھوں پر لپٹا ہوا تھا. میں سوچنے لگی کہ یہ کپڑا کیسا ہے تو مجھے آواز دے کر کہا گیا کہ یہ جو ریشمی کپڑا ہے بظاہر تو یہ کپڑا ہے لیکن حقیقت کے اندر یہ دنیا ہے جو ہم نے اپنے حبیب کے ہاتھ میں دے کر یہ اعلان کیا ہے کہ ہم نے ان کو کائنات کا مالک اور مختار بنا کر کائنات میں بھیجا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری خاصیت آپ اول الخلق ہیں. کائنات میں ابھی کچھ بھی نہیں تھا تب بھی آقا کریم موجود تھے اور جب کچھ بھی نہیں ہوگا تب بھی سرکار کائنات میں موجود ہوں گے. اول الخلق ہونا، مخلوق میں سب سے پہلے ہونا اور انبیاء میں سب سے پہلے ہونا یہ آپ کی خصوصیت ہے. آئے بعد میں ہے لیکن ہے سب سے پہلے. نبی علیہ السلام نے حضرت جبریل امین سے پوچھا، فرمایا جبریل تمہاری عمر کیا ہے؟ عرض کیا حضور میں کوئی یقینی طور پہ تو نہیں بتا سکتا، مجھے ایک اندازہ ہے تو میں اس اندازے کو عرض کرتا ہوں کہ میری عمر کیا ہے. فرمایا کیا عمر ہوگی جبریل تمہاری؟ عرض کیا حضور جب اللہ نے مجھے بنایا تو اس وقت نہ آسمان تھے نہ زمین تھے نہ لوح نہ قلم نہ عرش نہ کرسی. جب اللہ نے مجھے تخلیق فرمایا اور حضور مجھے اتنی بات یاد ہے کہ جب اللہ نے مجھے بنایا اس وقت چوتھے حجاب عظمت پر ایک ستارہ چمکتا تھا. میں اس ستارے کو دیکھتا تھا لیکن اس ستارے کی خاصیت یہ تھی کہ 70,000 سال بعد نکلتا تھا پھر وہ غائب ہو جاتا پھر 70,000 سال بعد دوبارہ آتا. تو فرمایا جبریل تم نے کتنی مرتبہ دیکھا؟ فرمایا حضور میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا. یہاں کیلکولیشن فیل ہو جاتی ہے، کیلکولیٹر فیل ہے. 70,000 سال بعد ایک مرتبہ نکلتا تھا، میں نے 72,000 مرتبہ اس ستارے کو دیکھا جو چوتھے حجاب عظمت پر، چوتھے پردے عظمت پر چمکتا تھا. فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا یا جبریل فوربی انا ذالک الکوکب، مجھے اپنے رب کی عزت و جلال کی قسم ہے وہ ستارہ جو تو نے 72,000 مرتبہ دیکھا اور وہ 70,000 سال بعد ایک مرتبہ نکلتا تھا وہ یہ نبی تھا جو آسمان عظمت پہ چمک رہا تھا. تو پتہ چلا کہ جب کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا تب بھی نبی علیہ السلام موجود تھے اور جب کائنات میں کچھ بھی نہیں ہوگا تب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے. پھر نبی علیہ السلام کی خصوصیات میں سے چوتھی خصوصیت کہ اللہ رب العزت نے جو آپ کو حسن و جمال عطا کیا وہ کائنات میں کسی کو نہیں ملا. یہاں تک کہ مفسرین نے لکھا کہ جو حسن یوسف ہے وہ نبی علیہ السلام کے حسن کا ایک جز کہلاتا ہے. خود حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور فرماتے ہیں انس تمہیں ایک بات بتاؤں کہ مجھ سے پہلے جو انبیاء تھے ان میں کچھ باتیں مشترک تھی، ہر نبی کی ذات میں تھی. مثلا ہر نبی صفائی کو پسند کرتا تھا، ہر نبی نے نکاح کیا اور ہر نبی نے مسواک کی، ہر نبی نے خوشبو لگائی. فرمایا یہ کچھ باتیں ہیں جو پہلے نبیوں میں مشترک ہیں. فرمایا انس میں تمہیں 2 باتیں بتاتا ہوں، یہ 2 باتیں بھی سارے نبیوں کے اندر مشترک تھی. عرض کہ حضور وہ کیا؟ فرمایا سارے نبیوں کے چہرے خوبصورت تھے اور ہر نبی کی آواز خوبصورت تھی. فرمایا اے انس اب سنو تمہارے نبی کا مقام کیا ہے؟ فرمایا تمہارا نبی پہلے نبیوں میں سے سب سے زیادہ خوبصورت ہے چہرے کے اعتبار سے بھی اور پہلے نبیوں میں آواز کے اعتبار سے بھی تمہارا نبی سب سے زیادہ خوبصورت ہے.
اللہ نے جو حسن مجھے چہرے میں دیا، آواز میں دیا، فرمایا ایسا حسن نہ کسی کو چہرے میں ملا نہ کسی کو آواز میں ملا جو رب نے تمہارے نبی کو عطا کیا ہے۔ نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ کے ایک باغ میں ہیں، آپ نے سامنے سے ایک لشکر آتے ہوئے دیکھا، ان کے پاس اونٹوں پر کھجوریں لدی ہوئی تھی اور ان اونٹوں کے اندر ایک سرخ رنگ کا اونٹ تھا جو اونٹوں کی قیمتی نسل شمار ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا یہ بیچتے ہو؟ انہوں نے کہا جی بیچتے ہیں۔ فرمایا مجھے دے دو، میں خریدتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اونٹ خرید لیا۔ اونٹ خرید کر نبی علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ دیکھو میں چونکہ خریدنے کے ارادے سے آیا نہیں تو قیمت میرے پاس نہیں ہے، میں جا کر تمہیں اس کی رقم بھیجتا ہوں۔ وہ مان گئے، نبی علیہ السلام تشریف لے گئے۔ جب تک حضور نظر آتے رہے وہ قافلے والے سرکار کو دیکھتے رہے، لیکن جو ہی سرکار نظروں سے اوجھل ہوئے تو وہ آپس میں پریشان ہو کر بولنے لگے کہ ہم نے تو ان کا نام بھی نہیں پوچھا اور ہم ان کو جانتے بھی نہیں ہیں یہ کون ہے، لیکن وہ اونٹ لے گئے۔ اگر انہوں نے رقم نہ بھیجی تو پھر کیا ہوگا؟ اگر قیمت نہ بھیجی تو کیا کریں گے؟ اتنے میں اس قافلے کے اندر ایک خاتون تھی، اس نے کہا انا ضامنۃ، میں ضمانت دیتی ہوں کہ وہ قیمت بھیجیں گے، رقم بھیجیں گے۔ اگر انہوں نے قیمت نہ بھیجی تو تم مجھ سے لے لینا۔ اس خاتون سے پوچھا تم اتنی یقین سے کیسے کہتی ہو کہ وہ رقم بھیجیں گے؟ تو اس خاتون نے جواباً کہا میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ میں نے ان کا چہرہ دیکھا ہے، ان کا چہرہ تو چودھویں کے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت تھا، اور ان کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ ان وجہہ لیسا بوجہ کذاب، وہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے، وہ سچ بول کر گئے ہیں، اور ان کے چہرے کا حسن بتاتا تھا کہ وہ جا کر رقم بھیج دیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب میں نے پہلی مرتبہ دیکھا مدینہ طیبہ کے اندر، جب حضور ہجرت فرما کر آئے تھے، پہلی مرتبہ دیکھا، ذکر میں نے سنا ہوا تھا۔ اور آپ یہ حضرات بات جانتے ہوں گے کہ حضرت عبداللہ ابن سلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، اور ان کا قبول اسلام عالم یہود کے اندر ایک زلزلہ طاری کرنے والی بات تھی۔ اسلام قبول کیا، کہتے میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ نبی علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا عبداللہ ابن سلام تم یہودیوں کے اتنے بڑے عالم، تم نے کیسے کلمہ پڑھ لیا؟ کوئی بات جو تم نے میری ذات میں دیکھی، وہ بات بتاؤ جو تم نے میری ذات میں دیکھی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میں نے آپ کا چہرہ دیکھا تو میرے دل سے آواز آئی ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، اتنا سونا چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ پھر فرماتے ہیں میں نے عرض کیا حضور مجھے کوئی تعلیم اسلام کی دیں، اسلام کا پیغام دیں۔ فرماتے ہیں پہلا پیغام جو آقا کریم کی زبان اقدس سے اسلام کا میں نے سنا، وہ پیغام کیا تھا؟ سنیں گے آپ حضرات؟ پہلا پیغام اسلام کا جو آقا کریم نے حضرت عبداللہ ابن سلام کو دیا، پہلی بات فرمایا افش السلام، اے عبداللہ ابن سلام سلام کو پھیلاؤ۔ آپس میں ایک دوسرے کو جانتے ہو نہیں جانتے سلام کیا کرو، سلام کو پھیلاؤ۔ واصل الارحام، رشتہ داریوں کو نہ توڑو، اپنوں سے محبت کرو، اپنوں کو قریب کرو، رشتہ داروں سے محبت کرو۔ وَطِعِمُ الطَّعَامِ، اور اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلاؤ۔ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ بِالنِّيَامِ، اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو تم رب کے حضور سجدہ بسجود ہو جاؤ، رب کی عبادت کرو۔ اور پھر کیا ہوگا؟ تدخلوا بالجنت، تدخلوا فی الجنہ بسلام، فرمایا جب تم یہ سارے کام کر لو تو پھر اللہ کی جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں میرے قبول اسلام میں میں نے جو حضور کا معجزہ دیکھا تھا وہ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا نہیں تھا، ڈوبے ہوئے سورج کا واپس آنا نہیں تھا، درختوں کا جڑ سے اکھڑ کر آنا نہیں تھا، پتھروں اور کنکریوں کا کلمہ سنانا نہیں تھا۔ میں نے جس کو دیکھ کر کلمہ پڑھا تھا وہ نبی علیہ السلام کا چہرہ تھا، جس کا حسن چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ اتنا سونا چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ پھر نبی علیہ السلام کی خصائص میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی نگاہوں میں جو وسعت دی ہے، اتنی وسعت اور کسی کی نگاہ میں نہیں ہے، اتنی وسعت ہے اور کسی کی نگاہ میں نہیں ہے جتنی آقا کریم کی ذات کو اللہ نے عطا کی۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے ارشاد فرمایا
فرمایا جس طرح میں اپنے آگے دیکھتا ہوں اسی طرح میں اپنے پیچھے بھی دیکھتا ہوں. اور دوسری حدیث کے اندر یہ لفظ ہے، اور یہ بخاری شریف کی حدیث جو دوسری حدیث، صحابہ کرام سے فرمایا، نماز سے سلام پھیرا سرکار نے، اور سلام پھیرتے ہی صحابہ سے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو میں مصلی امامت پہ کھڑا ہوتا ہوں اور صرف آگے دیکھتا ہوں؟ فرمایا نہیں، میں جس طرح اپنے آگے دیکھتا ہوں میں اپنے پیچھے بھی دیکھتا ہوں. اور فرمایا اے صحابہ تمہارے رکوع اور تمہارا خشوع دونوں میں مصلی امامت پر کھڑے ہو کر دیکھتا ہوں. اب تھوڑی سی میں ذرا آپ کی توجہ چاہوں گا. رکوع جسم کی ایک ظاہری حالت ہے. ہم رکوع میں گئے ہیں، دیکھنے والا دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ رکوع کی حالت ہے. خشوع کا تعلق ظاہری جسم کے ساتھ نہیں ہے. خشوع کہتے ہیں توجہ کو. نماز کے اندر نمازی کی توجہ کدھر ہے ہم دیکھ نہیں سکتے، یہ محسوس کرنے کی بات ہے. اگر وہ بتائے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز میں اس کی توجہ کدھر تھی، کیونکہ خشوع کا تعلق دل کے ساتھ ہے، نظر آنے والی چیز نہیں ہے. حضور فرماتے ہیں میں مصلی پہ کھڑا ہو کر چہرہ میرا آگے ہوتا ہے لیکن میں اپنے پیچھے تمہارے رکوع بھی دیکھتا ہوں، خشوع بھی دیکھتا ہوں. میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ تم رکوع کیسے کرتے ہو، اور میں تمہارے دلوں کے حال بھی جانتا ہوں کہ تمہاری توجہ نماز میں کدھر ہوتی ہے. کتنی وسعت ہے آقا کریم کی نگاہ میں. شیخ محقق فرماتے ہیں دیکھنے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں. ایک کہ دن کی روشنی ہو، رات کی تاریکی میں انسان کو کچھ نظر نہیں آتا. دوسری بات کہ جس طرف دیکھنا ہو انسان کی نظریں اس طرف ہونی چاہیے. یہ دو باتیں شیخ محقق نے کہیں. دیکھنے کے لیے ضروری ہے دن کا اجالا ہو، رات کی تاریکی میں نظر نہیں آتا. دوسری بات جدھر دیکھنا ہو نگاہیں ادھر ہونی چاہیے. وہ کہتے ہیں یہ شرطیں ہمارے لیے ہیں، نگاہ مصطفیٰ کے لیے نہیں ہے. سرکار جس طرح دن کے اجالے میں دیکھتے ہیں اسی طرح رات کی تاریکی میں دیکھتے ہیں. اور جس طرح نبی علیہ السلام ایک نگاہ میں چہرہ ادھر ہونا شرط نہیں ہے، سرکار کا چہرہ ایک طرف ہو، اسی ایک نگاہ میں حضور دائیں بھی دیکھتے ہیں، بائیں بھی دیکھتے ہیں، سامنے بھی دیکھتے ہیں، پیچھے بھی دیکھتے ہیں، اوپر بھی دیکھتے ہیں، نیچے بھی دیکھتے ہیں. اور فرمایا انی اسمع ما لا تسمعون انی ارا ما لا ترون، میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے اور میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے. خدا نے مجھے وہ شانیں عطا کی ہیں، وہ عظمتیں، وہ رفتیں، وہ مقامات دیے ہیں. نبی علیہ السلام کی نگاہ کی وسعت کا اندازہ لگائیے. آقا کریم فرماتے ہیں دجال کا فتنہ آئے گا، اور دجال کا فتنہ وہ ہے جو قیامت کی جو 10 علامات ہیں، بڑی علامات، ان علامات میں سے سب سے بڑی علامت قیامت کی وہ دجال کا فتنہ ہے. ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا دجال کے فتنے سے، ہر نبی ڈراتا رہا. آقا کریم نے بھی اپنی امت کو خبردار کیا اور بار بار فرمایا کہ دجال سے پناہ مانگتے رہنا. سورہ کہف کی تعلیم دی کہ اگر تم اس فتنے کو دیکھو تو سورہ کہف کثرت کے ساتھ پڑھنا، اللہ تمہیں اس فتنے سے محفوظ رکھے گا. فرمایا یہ مختلف شہروں میں جائے گا، لوگوں کو کفر کے قریب لے جائے گا. ایک ہاتھ میں جنت ہوگی، ایک میں جہنم ہوگی، اور مختلف قسم کے کرتب دکھائے گا. لوگ اس کو معجزہ سمجھیں گے. اس کی ایک آنکھ ہوگی، ایک آنکھ انگور کی طرح، ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور یہاں اس کی پیشانی پر قاف فا را یعنی کفر لکھا ہوا ہوگا. تو یہ اتنا بڑا فتنہ 10 علامتوں میں سے حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ قرب قیامت کی 10 علامتیں حضور نے بیان کی. اگر سرکار کو غیب کا علم نہیں تھا تو وہ 10 علامتیں کیسے بیان کی سرکار نے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بڑی آگ ظاہر ہوگی حجاز کے اندر، زمین سے ایک عجیب قسم کا چوپایا نکلے گا، جانور، یاجوج ماجوج کی فوج نکلے گی. سورج مشرق سے مغرب سے طلوع ہوگا. قیامت کی نشانیاں، اور اسی میں یہ نشانی کہ دجال سب سے بڑا فتنہ. آقا کریم فرماتے ہیں اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے پہلے امام مہدی آئیں گے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے. شام کی جامع مسجد کے مینارے پر عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے. کس طرح فرشتوں کے 2 فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے شام کے مرکزی دارالحکومت دمشق میں اتریں گے، مدینہ طیبہ آئیں گے، نماز فجر کا وقت ہوگا، امام مہدی مصلی پہ کھڑے ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں گے، امام مہدی پیچھے ہٹ جائیں گے،
عیسیٰ علیہ السلام کو دعوت دیں گے کہ آپ نماز کی امامت کریں۔ اب یہ جملہ آپ نے سننا ہے، عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے آپ کی امت کو رب نے ساری امتوں پر فضیلت دی ہے، آپ امامت کروائیں، میں آپ کے پیچھے پڑھوں گا، میں آپ کے پیچھے پڑھوں گا۔ ساری فضیلتوں والی امت، فضیلتوں والی امتوں میں سے سب سے بڑی فضیلت والی امت آپ کی ہے، آپ نماز کی امامت کریں، میں آپ کے پیچھے پڑھوں گا۔ پھر دجال کے خلاف لشکر نکلے گا۔ اب جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں ذرا توجہ آپ کیجئے گا، حضور فرماتے ہیں دجال کے مقابلے میں پہلے 10 مجاہد جو نکلیں گے، پہلے 10 مجاہد، حضور فرماتے ہیں میں ان کے نام جانتا ہوں۔ وہ 10 مجاہد کون ہوں گے؟ فرمایا میں ان کے باپ کا نام جانتا ہوں، میں ان کے قبیلوں کا نام جانتا ہوں۔ اور چوتھی بات سرکار فرماتے ہیں جن گھوڑوں پر بیٹھ کر وہ دجال کے خلاف نکلیں گے میں ان گھوڑوں کا رنگ بھی جانتا ہوں، وہ گھوڑے کس رنگ کے ہوں گے۔ فرمایا اس وقت روئے زمین پر ان سے بہترین مجاہد کوئی موجود نہیں ہوگا جو دجال کے خلاف لشکر نکلے گا۔ تو یہ نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسعتیں ہیں کہ آقا کریم کی نگاہ وہاں تک پہنچتی ہے، بلکہ نبی علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا بندہ مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، ہم تو رب کے ایک ولی کی نگاہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو نبی کی نگاہ کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ حضرت شیخ محقق نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پر گئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ مطالبہ کیا کہ اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تیرا دیدار چاہتا ہوں، تو رب کائنات نے فرمایا کہ اے موسیٰ تجھے دیدار اس طرح کرواؤں گا کہ 2 چیزیں ہیں نا، ایک جلوہ ہے اور ایک تجلی ہے۔ جلوہ آپ نہیں دیکھ سکتے، تجلی دکھاؤں گا۔ جلوہ نہیں دیکھ سکتے آپ، تجلی دکھاؤں گا، اور وہ اس طرح کہ ڈائریکٹ نہیں ہوگی، بلکہ میں پہاڑ پہ اپنی تجلی ڈالوں گا اور آپ نے پہاڑ پہ دیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی کو پہاڑ پہ ڈالا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ ڈائریکٹ تجلی دیکھی بھی نہیں، جلوہ تھا بھی نہیں، تجلی تھی، وہ بھی ڈائریکٹ نہیں دیکھی، پہاڑ پہ دیکھی اور دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ جبکہ سرکار کے بارے میں قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، جب اس شان والے نبی نے اپنے رب کو سامنے بیٹھ کے دیکھا تو یہ نظر نہ ادھر ادھر ہوئی ہے، نہ بھٹکی ہے، نہ حد سے گزری ہے۔ آقا کریم کا دل اپنی جگہ قائم تھا اور ڈائریکٹ رب کا جلوہ دیکھا، یہاں تجلی، اور وہ بھی ڈائریکٹ نہیں، بالواسطہ پہاڑ پہ تجلی ڈالی گئی، پہاڑ کی طرف دیکھا اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اب ذرا فرق دیکھیے گا، موسیٰ علیہ السلام ہوش میں آئے، رب کی تجلی دیکھی تھی، تجلی کو دیکھ کر اللہ نے نگاہوں میں اتنی طاقت پیدا کر دی کہ 30 میل دور غار کے اندر اندھیرے میں کالے رنگ کی چیونٹی بیٹھی ہوتی تو 30 میل دور سے موسیٰ علیہ السلام اس چیونٹی کو دیکھ لیتے تھے۔ اللہ کی تجلی کو دیکھا، نگاہوں میں اتنی طاقت آ گئی۔ تو شیخ محقق کہتے ہیں کہ جس نبی نے رب کا پورا جلوہ دیکھا ہے معراج کی رات اور بلا واسطہ رب کا جلوہ دیکھا ہے، رب کی بارگاہ میں جا کر دیکھا ہے، اس نبی کی نگاہوں کی وسعت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ پھر حضور کے خصائص میں سے ہے، اس پر محدثین نے باقاعدہ باب قائم کیے کہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے یہ خصوصیت دی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص میں سے یہ خصوصیت ہے جس کو محدثین نے بیان کیا کہ نبی علیہ السلام احکام شرع میں سے جس کے لیے چاہیں شریعت کا حکم بدل سکتے ہیں۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی اور امتی میں کوئی فرق نہیں ہوتا، سب سے بڑا بنیادی فرق یہ ہے کہ ہم شریعت کے پابند ہیں، شریعت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کو دیکھتی ہے اور جو حضور کی زبان اقدس سے نکلتا ہے وہی شریعت بنتا ہے۔ اللہ نے یہ اپنے نبی کو اختیار دیا، جس طرح چاہیں حکم شرع کو بدل دیں، جس کے لیے چاہیں بدل دیں، اور اس کی ایک نہیں بے شمار مثالیں حدیث کے اندر موجود ہیں۔ مثلا روزے کا کفارہ، اس کی آج 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ بغیر شرعی عذر کے کوئی روزہ توڑ دے، کوئی عذر نہیں، بیمار نہیں، سفر نہیں، اور کوئی مسئلہ نہیں، جان بوجھ کے روزہ توڑ دیا تو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے،
اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ 60 روزے مسلسل لگاتار، اگر ان 60 میں سے ایک بھی چھوٹ جائے تو دوبارہ نئے سرے سے شروع کرے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک عربی حاضر ہوتے ہیں اور یہی مسئلہ عرض کرتے ہیں کہ حضور میں نے جان بوجھ کے روزہ توڑ دیا ہے، کوئی عذر بھی نہیں تھا، جان بوجھ کے توڑ دیا، اب فرمائیں میں کیا کروں؟ اور یہ بھی صحابہ کرام کی خصوصیت تھی کہ اگر ان سے کوئی خلاف شرع کام ہوتا تو اس پر مصر نہیں رہتے تھے، حضور کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے طہرنی یا رسول اللہ، حضور ہمیں پاک فرما دیں، ہم سے یہ خلاف شرع کام ہو گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی علیہ السلام خاتم المعصومین ہے، آپ کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے، محفوظ ہے، معصوم نہیں ہے۔ تو عرض کرتے ہیں حضور میں نے روزہ توڑ دیا بغیر شرعی عذر کے، اب میں کیا کروں؟ اس وقت 3 صورتیں تھی، آج 2 ہیں۔ ایک صورت جو اس وقت تھی آج موجود نہیں ہے، وہ پہلی صورت، حضور نے فرمایا غلام آزاد کرو، یہ آج نہیں ہے، غلام آزاد کرو۔ وہ عرض کرتے ہیں حضور میں تو خود غلام ہوں، میں غلام کہاں سے آزاد کروں؟ فرمایا اگر نہیں تو پھر تم اس طرح کرو کہ 60 روزے مسلسل رکھو۔ سرکار میں اگر 60 رکھ سکتا مسلسل تو ایک کیوں چھوڑتا؟ تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ عرض کے حضور میں خود مسکین ہوں، میں مسکینوں کو کھانا کیسے کھلاؤں؟ خود مسکین ہوں، میری مالی حالت اجازت نہیں دیتی۔ اب یہی 3 صورتیں تھی اس وقت، چوتھی کوئی صورت نہیں ہے۔ جب انہوں نے ان 3 صورتوں کے بارے میں اپنا عذر پیش کیا تو صحابہ کرام نے ان کی طرف دیکھا اور تعجب سے دیکھا کہ یہی 3 صورتیں ہیں اور ان تینوں کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو انہوں نے گویا یوں کہا کہ میں جس نبی کی بارگاہ میں آیا ہوں وہ کائنات کے مالک اور مختار نبی ہیں، وہ چاہیں گے تو میرے لیے چوتھی صورت بھی نکال سکتے ہیں۔ اور آقا کریم نے وہ چوتھی صورت نکالی۔ تھوڑی دیر گزری، آل مدینہ کا دستور تھا جب کوئی پھل پکتا تھا تو سب سے پہلے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا جاتا۔ کھجوریں پکی تھی تازہ تازہ، حضور کی بارگاہ میں لائیں گئیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی آپ کسی چھوٹے بچے کو بلا کر دعا فرما کر سب سے پہلا پھل اس کو دیتے۔ بچے کو بلایا گیا، وہ کھجور نبی علیہ السلام نے اس کو دی، باقی ٹوکری کھجوروں کسی طرح پڑی ہے، اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جاؤ اس عرابی کو بلاؤ جس نے روزہ توڑا ہے۔ عرابی حاضر خدمت ہوئے، سرکار نے فرمایا یہ کھجوروں کی ٹوکری ہے، یہ لے جاؤ، آل مدینہ کے اندر جو غریب اور مسکین لوگ ہیں ان میں یہ کھجوریں تقسیم کرو، تمہارے روزے کا کفارہ ادا ہو گیا۔ یہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ اور میں نے پہلے عرض کیا کہ محدثین نے جو باب قائم کیا ہے کتب حدیث کے اندر وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی خصوصیت ہے کہ آپ شرعی حکم کو جس کے لیے چاہے بدل سکتے ہیں، بدل دیا یہاں شرعی حکم کو، فرمایا تمہارے لیے اجازت ہے، تم یہ کھجوروں کی ٹوکری اٹھا کر لے جاؤ، آل مدینہ میں تقسیم کر دو، تمہارے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اب ذرا سنیے گا، وہ صحابی آگے بڑھتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور اگر چوتھی صورت آپ نے نکالی ہے تو 5ویں صورت بھی نکل سکتی ہے، آپ کو تو اللہ نے اختیار دیا ہے نا۔ تو حضور یہ فرمائے، آپ نے فرمایا کہ میں مدینہ کے غرباء میں تقسیم کروں، مجھ سے بڑھ کر غریب مدینہ میں ہے ہی کوئی نہیں، اب بتائیے حضور میں کیا کروں؟ نبی علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا قل انت و عیالک، جا خود بھی کھا، گھر والوں کو بھی کھلا، تیرا روزے کا کفارہ ادا ہو گیا ہے۔ دوسری مثال، شرعی معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی شرعی مسئلہ ہو جب تک 2 مرد گواہی نہ دیں فیصلہ نہیں ہوتا، یا 1 مرد اور 2 عورتیں گواہی نہ دیں تو فیصلہ نہیں ہوتا۔ لیکن حضرت عزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے ایک اعزاز بخشا۔ وہ اعزاز کس لیے بخشا؟ ذرا یہاں سے یہ بھی دیکھیے کہ ایمان کا معیار کیا ہے۔ ایمان کے اندر اگر مگر چونکہ چنانچہ کا تصور نہیں ہوتا، معیار ایمان کیا ہے؟ نبی علیہ السلام ایک یہودی سے گھوڑا خریدتے ہیں اور حضور فرماتے ہیں تم میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں اس کی قیمت دیتا ہوں۔ وہ چلا، نبی علیہ السلام رفتار نبوت ہے، حضور آگے چلے جلدی تیزی سے، وہ تھوڑا پیچھے تھا۔ ایک آدمی اس کو ملا، اس نے کہا بیچتے ہو گھوڑا؟ کہا بیچتا ہوں۔ کتنے کا؟ اس نے قیمت بتائی، اس نے کہا میں دینے کے لیے تیار ہوں، تم یہ گھوڑا مجھے دے دو۔ قیمت زیادہ لگائی،
یہودی کا انداز بدل گیا، نبی علیہ السلام کو پیچھے سے آواز دے کر کہنے لگا آپ نے خریدنا ہے یا میں اور کسی کو بیچ دوں؟ تو حضور نے فرمایا سودا تو ہو چکا، میں نے تو خرید لیا ہے، میں تو تمہیں قیمت دینے لگا ہوں۔ تو اس یہودی نے فوراً کہا اگر آپ نے خریدا ہے تو آپ کوئی گواہ لائیں، وہ گواہی دے دے کہ میں نے آپ کو یہ بیچا ہے تو میں آپ کو دے دوں گا۔ اب جس وقت نبی علیہ السلام نے وہ سواری خریدی وہاں بظاہر کوئی تیسرا آدمی موجود نہیں تھا، تو کون گواہی دیتا؟ کیونکہ شاہد اور گواہ اس کو کہتے ہیں وہ جس چیز کی گواہی دے رہا ہے اس نے اپنی آنکھوں سے وہ چیز دیکھی ہو۔ تو اتنے میں حضرت عزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، عرض کیا حضور میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے یہ گھوڑا خریدا ہے۔ سرکار نے فرمایا عزیمہ آپ کیسے گواہی دیتے ہیں؟ عرض کیا حضور اگرچہ میں نے دیکھا نہیں ہے، تو گویا وہ یہ کہہ رہے تھے میں نے دیکھا نہیں آپ کو گھوڑا خریدتے ہوئے، سرکار ہم نے تو جبریل کو آتا بھی کبھی نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا جبریل آتے ہیں اللہ کا پیغام لاتے ہیں، ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا، تو ہم تو آپ کی زبان سے سن کر ایمان لائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی نوری مخلوق ہے، ہم نے فرشتوں کو کب دیکھا، ہم تو آپ کی زبان سے سن کر ایمان لائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، ہم نے قرآن اترتا ہم نے تو نہیں دیکھا، ہم تو آپ کی زبان سے سن کر ایمان لائے اور ہم نے تو قرآن آپ کی زبان سے سنا۔ آپ نے فرمایا تورات زبور انجیل کتب سماویہ ہیں، آسمان سے اتری ہے، ہم نے ان کتابوں کو اترتے نہیں دیکھا، آپ کی زبان سے سن کر ایمان لائے۔ حضور ہم نے کعبے کو بنتا ہوا نہیں دیکھا، آپ نے فرمایا اللہ کا گھر ہے، ہم آپ کی زبان سے سن کر ایمان لائے۔ آپ نے پہلے نبیوں کے قصے اور واقعات بیان کیے، ہم نے ان نبیوں کو نہیں دیکھا، آپ کی زبان سے سنا اور سارے نبیوں پر ایمان لائے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے حضور آپ نے فرمایا اللہ ایک ہے، ہم نے خدا کو کب دیکھا؟ ہم نے تو اللہ کو نہیں دیکھا، ہم تو آپ کی زبان سے سنا، اللہ پر ایمان لائے، اور یہی معیار ایمان ہے۔ اور اسی کو حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات شریف کے اندر لکھا، اگرچہ یہ جملہ بعض لوگوں کو ہضم نہیں ہوتا، بعض لوگ سمجھے نہیں ہیں، جبکہ حقیقت وہی ہے جو حضرت مجدد صاحب بیان کر رہے ہیں۔ جملہ کیا ہے آپ کا؟ فرماتے ہیں ہم تو رب کو رب اس لیے مانتے کہ وہ رب محمد ہے۔ ہمیں خدا کا تعارف کس نے کروایا؟ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں اللہ تک کس نے پہنچایا؟ حضور کی ذات نے۔ ہر عظمت اور ہر شان کو ہم نے بوسیلہ مصطفیٰ سمجھا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے سمجھا۔ حضرت عزیمہ بن ثابت کہتے ہیں حضور اتنا بڑا مسئلہ اللہ کی توحید کا میں نے آپ کی زبان سے سنا اور میں ایمان لایا، تو سرکار یہ جو گھوڑے کا مسئلہ ہے یہ تو بہت چھوٹا مسئلہ ہے، ہم نے اتنی بڑی گواہی آپ کی زبان سے سن کر دی ہے، اب آپ فرما رہے ہیں کہ میں نے یہ گھوڑا خریدا ہے، اگرچہ میں نے نہیں دیکھا لیکن میرے ایمان کا تقاضا ہے کہ جو آپ کی زبان سے نکلتا ہے وہ سچ اور حق ہوتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے خریدا ہے۔ اب سنیے حضور کے اختیارات جس کو محدثین نے بیان کیا اور جو حضور کے خصائص میں سے ہے، وہ خصوصیت حضور کی۔ سرکار نے فرمایا عزیمہ جب آپ نے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے تو میں بھی ایک انعام آپ کو دیتا ہوں۔ وہ کیا انعام ہے؟ فرمایا وہ انعام یہ ہے آج سے پہلے کسی معاملے کے اندر جب تک دو مرد گواہی نہیں دیتے تھے فیصلہ نہیں ہوتا تھا، آج کے بعد صرف آپ کو یہ میں خصوصیت دے رہا ہوں، آپ کو انعام دے رہا ہوں، آپ اکیلے جس معاملے میں گواہی دیں گے آپ اکیلے کی گواہی دو کے برابر تصور کی جائے گی، اکیلے کی گواہی دو گواہوں کے برابر ہوگی۔ یہ اس بنیاد پر ہے کہ جو آپ نے اپنی محبت کا اظہار کیا تو حضور نے اپنے اس اختیار کی بنیاد پر حضرت عزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ انعام عطا کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے خصائص ہیں کہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں لا مقصور لا محصور، کمی بھی کوئی نہیں، شمار بھی کوئی نہیں، نہ گنا جا سکتا ہے اور نہ ان کو شمار کیا جا سکتا ہے۔ آخری جو خصوصیت میں عرض کر رہا ہوں بیان میں آخری، ورنہ ان کا شمار نہیں ہے، وہ یہ کہ ہمارے نبی سب سے آخری نبی بن کے کائنات میں تشریف لائے، آپ خاتم النبیین ہیں، اور خود نبی علیہ السلام نے فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کائنات میں کوئی دوسرا نبی۔ تو لہٰذا آج اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے
یا اس کا کوئی پیروکار آ کر یہ کہنے کی کوشش کرے کہ فلاں صاحب نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس کی یہ تعلیمات ہیں، تو یہ بات ذہن میں رکھے، نبوت کا دروازہ ہمارے نبی کی ذات پہ بند ہو چکا ہے، رسالت کا دروازہ آمینہ کے لال کی ذات پہ بند ہو چکا ہے۔ ان کے بعد کائنات میں نہ کوئی نبی آ سکتا ہے نہ رسول آ سکتا ہے، یہ حضور کی خصوصیت ہے۔ آپ اول نبی بھی ہے، خاتم النبیین ہے، آخری نبی ہے، آپ کے بعد قیامت تک کوئی دوسرا نبی کائنات میں نہیں آ سکتا۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ خصائص، یہ کمالات، یہ فضائل، یہ خوبیاں، تو یہ جو میلاد النبی کی محفل ہے جو علی امجد صاحب نے اپنے گھر پر ان کے برادران نے اہتمام کیا، یہ اصل میں اظہار تشکر ہے اور اللہ تعالیٰ کے اس احسان عظیم کا شکر ہے کہ رب نے ہمیں اس نبی کا امتی بنایا جو سارے نبیوں کے امام ہیں، جو سارے رسولوں کے قائد ہیں، اور اللہ نے ان کو اتنی خصوصیات دی ہیں کہ وہ نہ کسی نبی اور رسول میں پائی جاتی ہیں اور نہ ان کے کسی امتی میں پائی جاتی ہیں۔ وہ میں بسل بشر بن کر، نبیوں کے امام بن کر کائنات میں جلوہ گر ہوئے، اور جو احسان فراموش نہ ہو، نہ شکر نہ ہو، اس کے ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو باتیں میں نے عرض کی ہیں ان کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔